راهم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا ہے مالک پاک آپ سب کا فرش ادا پر شامل ہونا، ذاکری نظام کا پڑھنا، آپ کا سننا، بانیان مجالس کا یہ فرش ادا بچھانا۔ مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں مالک انہیں روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہے مالک ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، جس کے دل میں جو دعا ہے مالک پاک اس کی ہر دعا کو قبول مقبول فرمائے۔ بالخصوص اس گھر کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، مالک پاک ان سب کے درجات اس ذکر کے صدقے میں بلند فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت محترم، میرے سامنے قرآن حکیم کتاب مقدس کی ایک آیت ہے۔ یہ ایک مشہور آیت ہے کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو ابتدا میں کروں گا تو مکمل آپ کر لیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آیت بہت مشہور ہے اور ممبر سے ہزاروں مرتبہ تلاوت کی گئی ہے، لیکن اس کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی بات عرض کرنے لگا ہوں جس میں مجھے وقت کی کمی کے باوجود 10 منٹ آپ کی ذہنی آمادگی اور توجہات کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کم و بیش 500-700 برس سے ممبر سے تلاوت ہوتی ہے، مگر اس کے جو معنی اور مفہوم بیان ہوتا ہے وہ نہ جانے کیا وجہ ہے کہ جو اس کے صحیح معنی ہے وہ آج تک عوام تک پہنچے نہیں۔ دیکھیے، میں عرض کرتا چلوں، یہ جو کہ 1 یا 2 صدیوں کی بات نہیں، کیونکہ یہ 700-800 برس سے اس کے مفہوم کو واضح نہیں کیا گیا، اس لیے مجھے سمجھانے میں کچھ تھوڑا سا آپ کا وقت درکار رہے گا۔ عرض یہ ہے کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو مودت ہے وہ محبت کا ایک آخری درجہ ہے، یعنی حب ہے، عشق ہے، اور پھر آخری منزل مودت کی ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ جو حب انسان کو آل محمد سے ہونا چاہیے، اس کی مثال ایسے ہے جو مچھلی کو پانی سے تعلق ہے، وہ دراصل مودت ہے۔ یعنی اس کی مثال ممبر سے یوں پڑھی جاتی ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے نکال لیں اور جو اس کی طلب رہتی ہے پانی کے لیے، اور اگر آپ کھا بھی لیں تو آپ کو پانی کی طلب مسلسل محسوس ہوتی رہے گی۔ وہ یہی مودت ہے اور یہی مودت کا حاصل ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یکسر اس کے برعکس مفہوم سامنے آتا ہے کہ اگر مودت دراصل
حب کی ہی انتہا ہے جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک درود پڑھ ذرا آپ کی توجہات ہو جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ذرا ایک خشک سی بات ہے، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے گا تو آج کی محفل کا حاصل یہی ہے کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ دراصل میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایک دو دن کی غلطی نہیں، یہ صدیوں کی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن سورہ روم میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے نفوس میں سے تمہاری زوج کو خلق کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے اور تمہاری ازواج کے بیچ میں اللہ نے مودت اور رحمت کو رکھا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری ازواج ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، ان کے اور تمہارے بیچ میں اللہ نے مودت کو رکھا۔ اب میں نے تو آج تک یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اگر زوجہ گھر سے باہر چلی جائیں، میکے چلی جائیں، تو جو شوہر ہیں وہ مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر اور فرمانا ہی نہیں فرما رہے۔ بلکہ میں نے تو اکثر یہ بھی دیکھا ہے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ شاید اکثر لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ چلو 2-4 دن زوجہ گھر پر نہیں۔ تو اب یہ جو تاثر ہے کہ مودت وہ رشتہ ہے کہ جو مچھلی کو پانی سے ہوتا ہے، تو پھر اس آیت کو کہاں لے کر جائے جائے؟ آپ کے چہروں میں جو ایک سوالیہ نشان بن گیا، میں یہی چاہتا تھا کہ یہ آپ تک سوال ایک پہنچے، پھر میں اس کا جواب دے سکوں کہ اگر مودت وہ محبت کی انتہا ہے کہ جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے، یہ آپ برسوں سے ممبر سے مثال سن رہے ہیں، یہ کوئی مولا کا فرمان نہیں ہے، یہ ممبر سے جس نے بھی پڑھا پھر اس کے بعد وہ جیسے مکھی پہ مکھی مارنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک نے پھر یہ مثال پڑھنی شروع کر دیا کہ مودت وہ محبت ہے جو پانی سے ایک مچھلی کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں مودت ہے، تو اب شوہر تو کوئی طلبتا نہیں، پھر یہ مودت ہے کیا؟ اس مودت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مودت کیا ہے۔ اس مودت کو سمجھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو معنی مفہوم آپ کے سامنے کسی لفظ کا واضح نہ ہو رہا ہو، پھر اس کا متضاد سمجھا جاتا ہے کہ اس کی جو ضد ہے وہ کیا۔ حب اور مودت میں جو فرق دیکھنا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ جو حب ہے اس کی ضد ہے بغض، اور جو مودت ہے اس کی ضد ہے عداوت۔ تھوڑا بولیے گا کہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے، تھوڑا بولیے۔ حب کی ضد ہے بغض اور مودت کی ضد ہے عداوت۔ بغض اور حب انسان دل میں چھپا لیتا، مگر مودت اور عداوت دل میں چھپتی نہیں۔ میں یہی تک آپ کو لے کے آنے والے ادھر غور فرمائیے گا بھائی، جو بول پڑے میں ان کا احسان مانا، تھوڑا بولیے گا تاکہ میں آپ کو پیغام پہنچاؤں۔ مودت اور عداوت دل میں چھپتی نہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن ہے، ایام عزا کے دن ہے، محرم الحرام ہے، تو مختلف مکاتب فکر کے لوگ اور علماء وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی محبت کا اظہار اہل بیت کے گھرانے سے کر رہے ہوتے ہیں، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سے حنیف قریشی صاحب ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے،
عالم ہے، مناظر ہے، بہت باتیں کرتے ہیں اہل بیت کے حب کی. مرزا جینیہ صاحب ہیں، وہ ان کے بڑے کلپ چلتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. وہ اپنی محبت کا اظہار اہل بیت سے کر رہے ہوتے، تو محبت کا اظہار تو وہ بھی کرتے ہیں. تو کیا ان کے دلوں میں آل محمد کی محبت نہیں ہے؟ ان کے دل میں بھی محبت ہے، حب ہے. تو پھر یہ مودت کیا ہے زین محمد؟ عزیزان محترم، عالم اسلام میں 73 مکاتب فکر ہے. 72 کے دل میں جو ہے وہ حب ہے. صرف شیعہ وہ ہے جو مودت کرتے ہیں. اور فرمانے کے لیے ہمارے سرکار، کیونکہ یہ مودت وہ ہے جو چھپتی نہیں، یہ دل میں جو ہوتی ہے وہ مودت نہیں، یہ ظاہر ہوتی، اس کا اظہار ہوتا. مودت اور حب میں جو دوسرا فرق ہے، چلے بات کو واضح کرتے ہیں. اس میں دوسرا فرق کیا، تاکہ یہ واضح ہو گئی یہ مودت ہوتی کیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو حب ہوتا ہے نا قبلہ، یہ کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا. حب کبھی ایک طرح نہیں ہوتی. آپ زنجیر چلا رہے ہیں، حب کی کیفیت اور، لیکن آپ بازار میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس وقت حب کی کیفیت اور، یہاں کا مال وہاں کر رہے ہیں، وہاں کا یہاں کر رہے ہیں، دھوکہ بھی کر رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، کوئی کسی کیفیت میں بھی مبتلا ہے. روزمرہ کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس میں اس کی حب کی کیفیت کیا ہے وہ خود جانتا. لیکن اگر اس کے کان میں کہیں یہ آواز پڑے کہ کوئی اہل بیت کو، علی کو بھونک رہا ہے، اب اگر وہ دل میں مودت رکھتا تو وہ خاموش نہیں رہے گا، فوراً بولے گا کہ آپ نے اہل بیت کے خلاف اپنے لب کیوں کھولے. کوئی معاملہ ایسا بن جائے، یہ مودت آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اظہار کریں. یعنی مودت وہ احساس ہے جس کا اجر رسالت کہہ کر مانگا گیا. دیکھیں بلا، میرے پاس ایک چیز ہے میں دے دوں، میرے پاس وہ چیز ہی نہیں، میں دے نہیں سکتا. جو چیز میرے پاس نہیں ہے میں دے نہیں سکتا. میرے پاس موبائل ہے، کہتا بھائی اپنا موبائل پکڑا ہے میں پکڑا دوں، لیکن اگر میرے پاس موبائل ہے ہی نہیں، کوئی مانگتا رہے تو کیسے دوں؟ اللہ نے اجر رسالت میں مودت مانگی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کے اختیار میں ہو. محبت پر اختیار نہیں ہوتا. مودت کچھ پریکٹیکل ہے جس پر آپ کا اختیار. محبت وہ بھی رکھتے تھے جو کربلا میں حسین کے ساتھ نہیں آئے، وہ بھی آنکھوں سے آنسو بہارے، لیکن مودت وہ ہے جو 72 کو کربلا میں لائی، وہ پریکٹیکل ہے. میں یہاں پر ایک مثال دے کر اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مودت رکھنے کا مقام آپ کے مقام کو کیسے بڑھاتا. بس ایک جملہ، تمہید میری ختم ہو گئی، یہی تک مجھے آپ کو لے کر آنا تھا، تمہید سے ہم باہر آ گئے ہیں. سرکار موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ پاک سے یہ سوال پوچھتے ہیں، پاک پروردگار میرا وہ عمل کون سا ہے جو تیری میزان میں سب سے زیادہ وزنی؟ اللہ کا جواب سنے گا خدا کی قسم. اللہ کہتا موسیٰ پہلے یہ بتا تو نے میرے لیے عمل کیا کون سا؟ بھائی غور فرمائیے گا سرکار، تو نے میرے لیے عمل کیا کون سا؟ پاک پروردگار میں تیرے لیے نماز پڑھی. نماز تو تجھے اس لیے پڑھنی ہے کہ یہ تجھے میرا عبد ثابت کرتی ہے، یہ تیری عبدیت کی دلیل ہے کہ تو عبد ہے. کہا میں نے روزے رکھے، کہا یہ جہنم سے ڈھال ہے. کہا میں نے زکات دی، کہا یہ میرے مال کو پاک، تیرے مال کو پاک کرتی، میرا تو کوئی فائدہ نہیں. کہا اے پاک پروردگار پھر وہ عمل کون سا ہے جو تیرے لیے؟ کہا وہ عمل جو صرف تیرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جس سے میں محبت کروں، جسے میں دوست رکھوں، اسے تم دوست رکھو.
جسے میں دشمن رکھوں اسے تم دشمن رکھو، یہ ہے مودت۔ کبھی اس سے محبت نہ کرنا جسے میں دشمنی رکھتا ہوں۔ بے درود پڑھے محمد والے میرے لیے عمل یہ ہے، جو عمل میرے لیے ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جسے میں دوست رکھوں تو بھی اسے دوست رکھ، جسے میں دشمن رکھوں تو بھی اسے دشمن رکھ۔ عزیزان محترم، موسیٰ نے دوسرا سوال کیا، کہا اے پاک پروردگار، ہر ایک اپنے ساتھ ایک اچھا ہمسایہ چاہتا ہے۔ بیٹا ایک منٹ چھوڑ دیجیے، میرے بارے میں تھوڑی دیر میرے بارے میں اتنی اشاری باتیں نہ کریں، دور پڑے محمد علیہ۔ موسیٰ نے کہا پاک پروردگار مجھے ایک بات بتا دے، صرف اتنا بتا دے، میرا جنت میں ہمسایہ کون؟ کہا فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک عورت رہتی ہے موسیٰ، وہ تیری جنت میں ہمسایہ، تیری ہمسائی۔ موسیٰ دوڑتا ہوا طور سے آیا، اس محلے میں گیا، اس گلی میں گیا، دروازے کو دستک دی، مجھے نہیں پتا کون جاگ رہا ہے کون تھک گیا ہے اس ذہنی ورزش کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ دروازے کو دستک دی، جیسے ہی دستک دی اندر سے اس عورت کی آواز آئی، موسیٰ تو آ گیا۔ بغور نہیں فرما رہے، موسیٰ تو آ گیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ حیرت میں ڈوبا ہوا، دروازہ کھلا، اس عورت سے پوچھتا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ کہ موسیٰ جس نے تجھے میرا بتایا مجھے بھی اسی نے بتایا۔ کہ جس نے تجھے میرا بتایا مجھے بھی اس نے بتایا۔ کہا میں تو کلیم ہوں، اللہ سے کلام کرتا ہوں، تو بھی کیا طور پہ جاتی ہے؟ تجھے اللہ نے کیسے بتایا؟ کہا جو تجھے طور پہ ملتا ہے وہ مجھے ہر روز مصلی پہ ملتا ہے۔ میں آپ کو مندر میں لے آؤں، جو میرے ساتھ 15 منٹ کی تمہید میں ساتھ تھا وہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہا جو تجھے طور پہ ملتا ہے وہ مجھے مصلی پہ ملتا ہے۔ کہا تو نے ایسا کون سا کام کیا کہ تو نے مصلی کو طور بنا دیا ہے کہ اللہ تجھ سے مصلی پر کلام کر رہا ہے؟ ایسا عمل کیا کون سا؟ کہا موسیٰ عمل تو وہی کیا ہے جو تو نے بتایا۔ کہا وہ عمل کیا ہے؟ کہا تو نے بتایا تھا آخری نبی آئے گا، میں اس پر ایمان لائی، اس کے اہل بیت ہوں گے، میں ان پر ایمان لائی، اور ان اہل بیت کا مرکز اس رسول کی بیٹی ہوگی، میں اس پر ایمان لائی، اور تو نے یہ کہا تھا اس بیٹی پر امت ظلم کرے گی، میں ایمان لائی، اور مصلی پر بیٹھ کر زہرا کے قاتلوں پر روز لعنت کرتی ہوں، وہ مجھ سے باتیں کرتا۔ اور فرمانے ہی نہیں فرمانے ساتھ یہ ہے مودت کہ ان کے دشمن کو دشمن سمجھو، یہ مودت۔ صرف زبانی ذکر کر کے، وہ میرے مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا بے وقوف کون ہوتا؟ کہا جو ہمارے یہاں منکر ہوتا۔ میرے مولا نے فرمایا ہمارا منکر اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ کہا سرکار وہ تو طبیب ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، تو وہ بے وقوف کیسے ہے؟ ایک درود پڑھے محمد کہا وہ طبیب ہے، ادیب ہے، وہ بے وقوف کیسے؟ کہا اگر کوئی شاہراہ پر دو لوگ لڑ پڑے، بچہ وہاں بیٹھا ہو، اس سے پوچھو حق پر کون ہے، باطل کون، ظالم کون، مظلوم کون؟ تو وہ بچہ بھی بتا دے گا پہلے اس نے اسے گالی دی تھی، پھر اس نے اس کا گریبان تھاما، پھر جھگڑا شروع ہوا، یہ حق پر ہے، یہ باطل ہے۔ کہا ہمارا دشمن اتنا بڑا بے وقوف ہے، دو کو لڑتا دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ بھی سبحان اللہ، وہ بھی سبحان اللہ۔ ہمارے نہیں ہمارے ملک ہے
مودت یہ ہے کہ جس کے اجر رسالت میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے اہل بیت کی مودت چاہیے، محبت نہیں۔ وہ تو دل میں رکھ کے بیٹھے رہو، وہ تو ہر ایک کے پاس وہ مودت چاہیے کہ جب ان کا دشمن سامنے آ جائے۔ میں اپنے شیعوں کو ایک بات یہاں پر جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، مومنین کو تقیہ کا مفہوم بھی نہیں پتا، میں یہ بھی بتاؤں، جب جان خطرے میں ہو تو تقیہ کرتے ہیں، جب دین خطرے میں ہو پھر تقیہ نہیں کرتے، پھر وہی جان قربان کرتے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، بھئی غور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے سرکار؟ تقیہ کرتے ہیں اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے، جب دین خطرے میں ہو پھر تقیہ نہیں کرتے۔ امام میدان میں جا رہا ہے کہ میں تقیہ کر کے گھر بیٹھ گیا، میں حالت تقیہ، یہاں تقیہ نہیں ہوتا۔ جب دین خطرے میں ہے پھر تقیہ نہیں، جان خطرے میں ہے تو تقیہ، پھر آپ نے تقیہ کر۔ بس میں منزل کے پاس لے آیا ہوا، یہیں تک میں نے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ حب کی قیمت کم ہے یا حب کی اہمیت کم ہے۔ میں کہ بلا ایک حدیث پڑھی ہے، خدا کی قسم اگر سونے کے پانی سے لکھ کر ہر شیعہ کے گھر میں لکھی ہو تو کم ہے۔ یقین مانیے روز اس حدیث کی زیارت کرنی چاہیے۔ کیا حب کی قیمت کیا؟ اگر مودت یہ ہے تو حب کیا؟ حب کی قیمت کیا؟ سرکار رسالت مآب میرے مولا کائنات کو دیکھ کے ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار رسالت مآب میرے مولا علی کو دیکھ کے فرماتے ہیں، یا علی قد غفر اللہ تعالی لشیعتک، یا علی اللہ نے تیرے شیعوں کی نجات کنفرم لکھ دی ہے، ان کی مغفرت ہو چکی ہے۔ قد غفر اللہ تعالی لشیعتک، حدیث ختم ہوگی نہیں، آگے چل رہی، وَمُحِبِّ شِیعَتِکَ، اور جو تیرے شیعوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی، وَمُحِبِّ شِیعَتِکَ، اور جو اس سے محبت کرے، جو تیرے شیعہ سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔ اتنی پاور ہے علی کی محبت میں، اتنی پاور ہے علی کی محبت میں۔ نہیں یار، مجھے نہیں پتا آپ کس موڈ میں بیٹھے، لیکن میں دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ حیرت میں ہے، شاید اور حیرت میں چلے جائے، لیکن اگر یہ قرآن کی آیتیں نہ ہوتی تو میں پڑھتا ہی۔ اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، اور اللہ کچھ لوگوں کے گناہوں کو میدان معاشر میں نیکیاں بنا دے۔ قبلہ حیرت کی بات ہے، یہ کیا، یہ حیرت کی بات ہے۔ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، بدل دے گا نیکیوں میں۔ بھئی کمال ہی ہو گیا، سورہ الرحمن سارے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یہ آیت بھی تو پڑھے، یہ آیت کیا کہہ رہی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اور جنوں اور انس میں سے، جنات اور انسانوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے، فَيَوْمَئِذٍ لا یسأل، ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق۔ یہ کمال ہو گیا، یہ سورہ الرحمن کی آیت ہے، آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے۔ عزیزان محترم، اس لیے میرے پیر علی نے کہا ہے کہ جو میری ولایت کا اقرار کر کے قبر میں جاتا ہے، فرشتے آ کے سوال پوچھتے ہیں، مومن جواب نہیں دیتا، فرشتے مڑ کے پیر علی سے کہتے ہیں، علی کہتا میرا تخت قبر میں لگا ہوتا ہے، اور فرشتے آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں، یا علی تیرا مومن جواب کیوں نہیں دے رہا؟ تو میرا پیر علی کہتا ہے تمام زندگی میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے ملوں کو جواب دیتا رہا ہے، اب سوال تو پوچھ، جواب علی دے۔ جو ہاتھ آئیے نہیں سکتا، آپ نعرے میں شامل نہیں ہوئے، یہ نعرہ عام نعرہ نہیں ہے، اس نعرے کو ایسے مت سمجھیں کہ یہ عام ہے۔ ہاں، یہ نعرہ حیدری مومن کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، یہ مومن کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔
ایک ذوالفقار وہ ہے جو میرے پیر علی صاحب ذوالفقار کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ذوالفقار یہ نعرہ ہے جو مومن کے ہاتھ میں ہے۔ فرق صرف چھوٹا سا ہے، وہ ذوالفقار جو علی کے ہاتھ میں ہے وہ چلنے سے پہلے قیامت تک کی نسلیں دیکھتی ہے، اور یہ نعرہ جو مومن کے ہاتھ میں ہے یہ چلنے کے بعد شکلیں دیکھ کے گزشتہ نسلیں بتا دیں۔ مجھے ہے یہ نہیں اچھا کیا آپ نے یہ ذکر کیا، حیدر حیدر کر لیا۔ چلے آپ نے یہ سماعت فرمایا تو میں جملہ اور پڑھتا چلوں۔ دیکھیں میرے پیر علی کے بہت سے نام ہیں، امام المتقین بھی ہے، ساقی کوثر بھی ہے، وارث لواء الحمد بھی ہے، علی ابن ابی طالب بھی ہے، اور یہ سارے نام وحی سے اللہ نے رکھے۔ امام المتقین اللہ نے کہا، امیر المومنین اللہ نے کہا، ساقی کوثر اللہ نے کہا، اسم علی اللہ نے بتایا کہ اس کا نام علی۔ لیکن عزیزان محترم کمال ہے جو نعرہ آپ لگاتے ہیں، نہ نعرہ علی، نہ نعرہ وسیع رسول، نہ نعرہ امام المتقین، نعرے میں وہ نام آپ لگاتے ہیں تو نام اللہ نے نہیں رکھا، رسول نے نہیں رکھا۔ علی نے کہا تھا میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام۔ میں جملہ پڑھ گیا بتا رہی، میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا تھا۔ یہ نام وہ رکھا ہے، نعرے میں وہ نام ہے جو ماں نے رکھا تھا۔ علی کی ماں قیامت تک نگاہ رکھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ نعرے میں وہ نام ہے جو علی کی ماں رکھ رہی ہے۔ جواب بھی وہ دے گا جس کی ماں پاک ہو۔ جو پہاڑ جیسے گناہوں کو نیکی بنا دے، جنت کو بہلول کے ہاتھوں کی مٹی بنا دے، باہر سے باریک پلے سرات کو جنت کی گلی بنا دے، اور ہمارے وجود کو ماں کی طہارت کی نشانی بنا دے، اسے علی کی محبت کہتے ہیں۔ اسے علی کی محبت کہتے ہیں۔ کیا محبت ہے میرے پیر علی، خدا کی قسم کیا حب ہے، کتنا قیمتی ہے یہ حب۔ کہ بھلے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، میں پوری زندگی جو پڑھتا رہا ہوں وہ ایک طرف، سرکار ہمارے یاسر کا یہ جملہ ایک طرف جو میں پڑھنے لگا۔ ذرا تیاری پکڑیے گا کہ بلا ذرا چہرہ فریش کیجیے گا، فریش چہرہ سے پکا چہرہ نہ بنائیے، میں گھبرا جانا۔ سرکار رسالت مآب جب معراج پر تشریف لے گئے ہیں، وہاں سامنے آگے سرکار کوئی ہاتھ چومتا، کوئی پاؤں چومتا، کائنات کا مالک ہے، سرور دو جہاں آ گیا۔ وہ ایک جگہ پر وہ سرکار گئے تو وہاں پر ایک فرشتہ تھا، وہ یوں ایسے تختی نوری سامنے، منہ ایسے پکا، بالکل سرکار سب جانتے ہیں لیکن آپ نے بتانے کے لیے جبریل یہ کون تھا؟ ملک الموت۔ میں بھی اس لیے ڈر جاتا ہوں کہ یہ آ ہی نہ گیا، وہ فرمانے نہیں فرماتے ملک الموت۔ جبریل نے آواز، او ملک الموت ادھر، کائنات کا مالک ہے، تم ہاتھ سے تختی کے دوڑتا ہوا ہے، دوڑتا ہوا ہے، دوڑتا ہوا آیا آ کے میرے نبی کے پاؤں چومتا، کبھی ہاتھ چومتا، دوڑتا ہوا کہ سرکار غلطی ہو گئی، اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگائی، روح قبض کرنی، آنکھیں نہیں ہٹا سکتی، جب سے پیدا ہوا مسکرایا نہیں، اسی طرح ہی رہتا، بالکل اسی طرح، نگاہیں یہاں رہتی، ڈیوٹی بڑی سخت، بس معافی دے دیں، رحمت اللہ عالمین کے سامنے کھڑا ہے، پریشان کی ہوتی، کوئی ایسی بات، بس یہ کہہ کے سرکار آگے بڑھے، پیچھے سے آواز دے کر کہتا ہے یا رسول اللہ تو تو رحمت اللہ عالمین ہے، معافی دے کے جا رہا ہے، علی سے جا کے میری شکایت نہ جانا ہے۔
سے جا کے میری شکایت نہ کرنا ہے. کیا ہے علی کی محبت؟ خدا کی قسم کیا ہے علی کی محبت؟ ایک جملہ کہوں، ہماری یاسر کا جملہ سنیے گا خدا کی قسم سرکار. میں یہ جملہ پڑھ کے چلا جاؤں، میری پوری زندگی کی تقریریں ایک طرف، ہمارے یاسر کا یہ جملہ ایک طرف. سرکار ہمارے یاسر میرے پیر علی کو دیکھ کر کہتے ہیں یا علی، اگر پوری کائنات سونے کی ہوتی اور اس میں ہر شے جو خلق ہوئی ہے سونے کی ہوتی. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا دعا فرمائیں گے بزرگ. میں جملہ پھر پڑھ. سرکار ہمارے یاسر فرما رہے ہیں اگر یا علی یہ پوری کائنات سونے کی ہوتی اور اس میں ہر شے جو خلق ہوئی سونے کی ہوتی اور میرے تصرف میں میری ملکیت ہوتی، میں وہ سب کچھ دے دیتا تجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے. یار میں کیا پڑھ گیا خدا کی قسم، آپ کہاں بیٹھے یا میں وہ سب کچھ دے دیتا. ہائے ہائے بھئی آپ نے جملہ نہیں بنائی، تجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے ایک نظر. رسول تک یہ بات پہنچ ختم کر دی میں نے آپ کی رحمت ہے. بس آخری دو جملے اور مسائل پہ جا رہا ہوں. بس رسول نے کانوں تک یہ پیغام پہنچا. سرکار نے رسالت مآب نے عمار سے بلایا، کہا عمار تیری بات سنی ہے میں نے. ہاں اب جملہ سنیے گا سرکار. کہا عمار بہت جیو گے تو بہت جیو. ہمارے بزرگ کہتے جیتے رہو. جس کی نالائن کے صدقے میں حیات خلق ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے میرے جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا بڑی دعا مل گئی چلو یہاں سے، اب تو ملک الموت بھی نہیں آئے گا. جیو کہہ دیا ہے؟ نہیں وہ عمار ہے. ٹھہرا رہا وہاں. کہا عمار بہت جیو گے. بھئی عمار کا جملہ سنے گا خدا. کہا عمار بہت جیو گے. کہا یا رسول اللہ علی کی محبت میں. میں نے کیا پڑھا ہے یار. ہائے 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 آگے رسول کا جواب علی کی محبت میں. رسول کا جواب سنیے خدا کی قسم سرکار. غور فرمائیے گا سرکار. قیامت کے 3 جملے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دوں. قیامت کے جملے ہیں خدا کی. کہا جیو بہت جیو گے. کہا یا رسول اللہ علی کی محبت میں. میرے سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں عمار اسی کو تو کینا کہتے ہیں. اسی کو تو کینا کہتے ہیں. یہ تو مردہ ہیں، لاشیں ہیں جن کے دل میں علی کا حب نہیں. یہ تو لاشیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو حب اور مودت میں فرق بیان کیا جو آپ تک پہنچا. نوجوان میرے پیغام کو سمجھ سکے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو مودت آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں کہ بڑا ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو شخص ممبر پر ہوگا، میں ہمیشہ جہاں مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں ویسے بھی تو خیر کی جگہ ہے تو میں انہیں ہمیشہ عوام سے مومنین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ممبر سے کم 2 فٹ آپ نے فاصلے کریں. کیونکہ جو بندہ ممبر پر ہوتا ہے اس کا ایک ربط بنا ہوا، آپ اسے ایسے ٹچ نہیں کر سکتے، اسے آپ ہلا دیں گے. یہ نہایت ہی عجیب ہے. تو میں کہیں اور ہوں، آپ مجھے کہیں پھر واپس لا رہے ہیں. ایک ربط ہے. ظاہر میرے مولا نے کئی جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حشام مناظرہ کرنے گئے، واپس ہے کہا مولا میں نے ایسے ایسے جواب دیے. کہا حشام زبان تمہاری تھی، عطا ہماری تھی. یہ زبان پہ جو کچھ آ رہا ہے یہ مولا کی طرف سے آ رہا ہے جو آپ تک پہنچنا. اگر آپ مجھے ہلا کے نیچے ایسے سمجھ لیں گے آپ کا بڑا ضروری کام ہے
ہاں وہ ایک جگہ میں ایک مجلس پڑھ رہا، میں نے ایک ربائی پڑھ لی تو ایک بچہ آیا، اس نے میری قمیض ایسے پیچھے کھینچنا شروع کیا. میں کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا. کہتا آپ کو کہہ رہی ہے ربائی لکھ کے دے اور فرما رہے ہیں. وہ کیونکہ باریک لوگوں کا مجمع تھا، وہ یہ بات سمجھ گئے جو جملہ میں بولنے لگا. آپ شاید نہ سمجھ پائیں کیونکہ شہری لوگ اس جملے کو نہیں سمجھتے، لیکن میں نے وہاں پر جملہ پڑھا، میں نے کہا یار میں نے اس سے عطائی مجمع نہیں دیکھی. بات فرما رہی نہیں. ہاں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر عالم کو ایسے سے کھینچنا شروع ہو گئے تو یہ ایک لیول ہے، ایک لیول ہے. تو مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ آگے سے ایک درود پڑھے محمد والے. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے. اب دو جملے مسائل کے عبادت کی قبولیت کے لیے میں ہمیشہ عزیزان محترم یہ پڑھتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں جب بھی کوئی آتا ہے وہ خود نہیں آتا. کوئی شخص مجلس میں خود نہیں آتا، نہ کوئی اشتہار پڑھ کر آتا ہے، نہ میسج پڑھ کر آتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اشتہاروں میں نام ہوتے تو لوگ مجلس میں نہیں آتے، جن کے پڑھنے کے لیے نام وہ بھی نہیں آتے. دو ہستیاں ہیں جو مجلس میں ایک رات پہلے جسے بلا لیتے وہ مجلس میں آتے، جسے وہ بلا لے وہ آتا. وہ دو ہستیاں کون سی ہیں جو آپ کو مجلس میں بلاتی ہے؟ پہلی ہستی جو آپ کو مجلس میں بلاتی ہے وہ حسین کا بیٹا سجاد ہے، جس کا نام وہ لکھ لیتا ہے وہ مجلس میں آ جاتا. میں اور آپ کوئی پنکھا دیکھ کے بیٹھتا ہے، کوئی دیوار کا سہارا دیکھ کر بیٹھتا ہے، کوئی اپنے دوست کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن سجاد مومنین کی جوتیاں دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے. اجر کمل اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. کچھ نے ہائے کی ہے، کچھ نے ماتم کیا ہے، کسی کا سینے پر ہاتھ آ گیا. ابن منظر نے میرے مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ ہائے ہائے کر کے روتے ہیں. کہا ابن منظر ان کے لیے جنت ہے، یہ اصغر کی بات ماں کی سنت. تو مولا کچھ لوگ ماتم بھی کرتے ہیں. کہا یہ ملکہ شام کی سنت ہے، میری پھوپھی کی سنت ہے، اور محمد کی پاک ماں کی سنت، ان کے لیے بھی جنت ہے. کہ مولا کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ نہ روتے ہیں نہ ماتم کرتے، کہا ان کے لیے بھی جنت ہے. کہا مولا ماتم بھی نہیں، روئے بھی نہیں، پھر بھی جنت. کہا وہ بیٹھ کے سوچتے تو ہے نا مسلمانوں نے زہرا کا گھر برباد کیسا کیا. ایک لاشا 40 روز کربلا کی ریت پہ پڑا رہا، بے گور و کفن لاشا کربلا میں رہا، اور دوسرے کے جنازے پر تیر چلاتے رہے. کیسے یہ گھر گھرانہ برباد کیا. عزیزان محترم، چہلم کے مصائب آپ سن رہے تھے کہ زہرا کی گود اجڑی کیسے. ابھی حسین کے غم سے آپ باہر نہیں آئے، مسلمانوں نے ایک تلوار کر دی. جنازہ جب حسین حسن کا گھر واپس آیا، علی کی بیٹی اور حسین نے مل کے جنازے سے تیر نکالے. علی کی بیٹی تیر حسن کے جنازے سے نکالتی تھی، پوچھے حسین کے کرتی تھی. ایک مرتبہ میرا مولا حسین کہتا ہے بہن تیر حسن کے نکال رہی ہے، پوچھے میرے کر رہی ہے. کہ ماں کہا کرتی تھی یہ میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے. اگر مسلمانوں نے امیر کے ساتھ یہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. امیر کے ساتھ یوں ہوا ہے تو غریب کے ساتھ کیا ہوگا. خود بھی حسن امیر ہے، بیٹا بھی امیر، امیر حسن، امیر قاسم. علماء نے عرفان کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امیر حسن کیوں ہے، یہ غریب حسین کیوں. کیا اس کی وجوہات؟ کیا پہلی وجہ یہ ہے دونوں سجاد شہزادے جنت کے سردار ہیں، دونوں بطول کے بیٹے ہیں، مگر وہ امیر حسن کیوں، یہ غریب حسین کیوں. وجہ کیا؟ سلاموں میں لکھا ہے، زیارتوں میں لکھا ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے امیر زہرا کا بیٹا وہ ہے جس کا جنازہ گھر سے اٹھ کے پھر گھر آ جائے، وہ زہرا کا امیر حسن، جس کا لاشا 40 روز
تک کربلا کی ریت پہ تڑپتا رہے، وہ بے گور و کفن رہے، وہ زہرا کا غریب حسین جسے ایک کفن بھی نہ ملے، وہ غریب حسین جس کے جنازے پہ 70 تیر چلے پھر کفن مل جائے، وہ امیر حسن جو اب تک رو نہیں سکا۔ میں تیسرا جملہ پڑھتا ہوں، اس جملے پر شاید ہی کوئی شیعہ جس کی ہائے نہ نکلے۔ تیسرا جملہ علماء نے کمال لکھا ہے، خدا کی قسم قبر تک ماتم کرانے کے لیے کافی ہے کہ امیر حسن اور غریب حسین میں بس آخری فرق یہ ہے، امیر حسن وہ ہے جس کے 4 سال کا بیٹا قاسم ہو، وہ جب یتیم ہو جائے کبھی حسین جیسا امام اٹھاتا ہے، کبھی غازی جیسا چچا اٹھاتا ہے، لیکن غریب حسین وہ ہے جس کے 4 سال کی زندگی نہ ہو، کبھی شمر تماچے مارتا ہے، کبھی گھوڑے سے باندھ کے بھگاتا ہے، کبھی سکینہ کی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور تیری ہائے کرو۔ بس آخری جملہ سن لے، 14 نے میرے بادشاہ کو زہر دے دی۔ خدا کی قسم اہل بیت کا گھرانہ اتنا کریم ہے۔ میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے بادشاہ حسن نے زہر کا گھونٹ پی کے جو جملہ تھا، ایک مرتبہ 14 کو دیکھ کے کہتے 14 میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ پریشان ہو رہی تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا کہ 14 پریشان کیوں ہوتی؟ دونوں بھائی بطور کے بیٹے ہیں، دونوں کا انداز ہے، شمر بھی جب ضربے لگا رہا تھا خنجر کند نہیں تھا، لیکن 5ویں ضرب پر ایک مرتبہ حسین نے اپنے قاتل کو دیکھ کے کہا پریشان کیوں؟ کہ خنجر تو تیز ہے، چلتا کیوں نہیں ہے؟ کہا اب چلا چلے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دے کر کہا ماں زہرا ہاتھ اٹھا دے، میرا قاتل پریشان ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسن کہتا ہے پریشان کیوں ہے؟ کہا مجھے تیرے بھائیوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے تیری بہنوں کا ڈر ہے۔ کہا پچھلے دروازے سے چلی جا، لیکن یزید کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اسے گھر سے نکال دیا، خود جگر پہ ہاتھ رکھ کے میرا بادشاہ حسن پہلے نانا کے روزے پر آیا، لپٹ کے کہتا نانا میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، نانا میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ نانا قبر سے باہر آ کر کہتا حسن بیٹا ماں بقیہ میں تڑپ رہی ہے۔ حسن ماں کی قبر پہ ایسے آیا جیسے بیٹا ماں کی گود میں آتا ہے، کونیوں کے بل چلتا ہوا ماں کی قبر سے لپٹ کے کہتا ہے ماں مجھے زہر مل گیا، میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے حسن جیسے تیرے جگر کے ٹکڑے ایسے میرے حسین کے آل کے ٹکڑے کربلا میں بکھرے ہوں گے۔ ماں زہرا حسین کو اللہ رحمت اللہ وقوم سالم۔ یا پاک پروردگار ہمیں انہی آنکھوں کے ساتھ زمانے کے امام کی زیارت کرا، مومنین اور مومنات کی ہر دعا کے قبول و مقبول فرما۔ یا پاک پروردگار جو ماں بہنیں پریشان ہیں، گھروں میں پریشانی ہے، بیٹے کے لیے ان کی ہر دعا امیر قاسم صدقے میں قبول فرما۔ جس کے دل میں جو دعا ہے وہ